کہ میں صبح انویسٹ کروں تو شام کو جو ہے نا مجھے پرافٹ ملے. تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سب نوکریوں کے پیچھے پڑتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کاروبار کی طرف آ جائیں تو آپ کم سے کم پیسوں میں بھی آپ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں. انویسٹر حضرات کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہماری کمپنی میں انویسٹ کریں. کئی خواتین بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں, بہت اچھے کاروبار چلا رہی ہیں. دیکھیے سکھانے کے لیے میں اپنے آفس کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے آفس آ جائیں, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلیں. عمر بھائی ہماری کمپنی کا تو جو مین بیسک کام ہے وہ دیکھو ایک لاجسٹک کا کام ہے, کلیئرنگ کا کام ہے, ویئر ہاؤسنگ ہے ہمارا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے خصوصاً جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ کافی مطلب امپورٹر بھی ہیں, ایکسپورٹر بھی ہیں, تو ان کو ہم سروسز دے سکتے ہیں. وہ ہماری کمپنی کے ذریعے مطلب امپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ہماری کمپنی کے ذریعے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ مثال ان کا مطلب جو سامان ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا پورٹ سے مطلب جو مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے, پھر ہم ویئر ہاؤسنگ ان کا سامان ویئر ہاؤس میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کی گاڑیاں ہماری کمپنی میں مطلب رجسٹر ہو سکتی ہے. اللہ ان کو مطلب اچھی روزی دے سکتا ہے. باؤنڈیڈ کمپنی کا اصل کام جو ہوتا ہے نا مطلب جیسے اس میں دو کام ہوتے ہیں نا, ایک افغان ٹرانزٹ ہوتا ہے, یا مثال آپ اس کو ٹرانزٹ ہی کہیں کیونکہ ضروری اب کام اب صرف افغان ٹرانزٹ پہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہیں سے مال اب ازبکستان بھی جاتا ہے, تاجکستان بھی جاتا ہے, دوسرے ممالک کو بھی مال ٹرانزٹ ہوتا ہے. جن ممالک کے مطلب سمندر نہیں ہے تو ان کو ہم وہ سہولیات دیتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے بانڈڈ میں ٹی پی کا. ٹی پی کا مطلب ہے ٹرانسشپمنٹ پاکستان, جو پاکستان کے لیے ٹرانسشپمنٹ ہوتی ہے مطلب امپورٹ ایکسپورٹ. اور ایک ہماری یہاں پہ وہ لاجسٹک ہوتی ہے جو ہم مطلب اس میں گاڑیاں مطلب ہماری استعمال ہوتی ہے بانڈڈ میں رجسٹرڈ گاڑیاں, تو انہی گاڑیوں کے ذریعے پھر ہم وہ سامان جو ہے نا یا وہ کنٹینر جو ہوتے ہیں وہ ہم پہنچاتے ہیں. تو وہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا روس, ماسکو یا یورپ یا ترکی, تو اس کے لیے جو ہے نا اب ایک نیا لائسنس مطلب دنیا میں تو تقریباً 1975 میں وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے اس کی. اسے کہتے ہیں ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ, یا چھوٹے لفظوں میں آپ اس کو TIR کہہ سکتے ہیں. تو اس کا بھی جو ہے نا کام ابھی پاکستان میں مطلب وہ لائسنس اب ایشو ہو رہے ہیں, تو ہم نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو وہ لائسنس جب ہمیں ملے گا پھر اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ وہی گاڑی آپ کی مطلب کراچی سے اگر ازبکستان کا مال اٹھاتی ہے تو وہی گاڑی ڈائریکٹ وہیں پہنچاتی ہے TIR کی صورت میں, کیونکہ وہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کا لائسنس ہوتا ہے. ابھی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے مثال میری گاڑی ہے, اب ازبکستان کا کنٹینر کراچی پورٹ سے اٹھایا تو وہ افغانستان چمن بارڈر پہ وہ افغانی گاڑی میں خالی ہوگا. پھر وہ افغانی گاڑی اسے لے جائے گی ازبکستان کے, افغانستان اور جو ازبکستان کا بارڈر ہے مثال مزار شریف سے آگے, تو پھر وہاں سے پھر جو ازبک گاڑی ہے اس میں لوڈ ہوگی. تو یہ ایک کنٹینر جو ہے نا ایک شپمنٹ مطلب یہ 3 گاڑیوں میں جاتی ہے. پھر یہ ہوگا کہ TIR میں وہ ایک ہی گاڑی ڈائریکٹ پہنچائے گی. اس سے فائدہ کیا ہے, اس سے یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوگی. وہ جو کسٹمر ہے جس کا مال ہے, جو تاجر ہے, اس کو مال اپنے وقت مقررہ پہ مل جائے گا. میں تو مطلب بڑا خوش ہوں گا کہ ہمارے لوگ, ہمارے بلوچستان کے لوگ, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلانی کاسٹ فلانی کاسٹ, کیونکہ ہم اس ٹائم سارے ایک بلوچستان کے ہیں, ہم سب ایک ہی بلوچستان کے ہیں, ایک ہی پاکستان کے ہیں. ہم اس کاسٹ کی بات ہی نہ کریں. میں تو ہر نوجوان ہو, ہر جو کاروباری حضرات ہو, میں تو ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں آ جائیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں آ جائیں. آپ دنیا کے ساتھ کاروبار کریں اور پاکستان کی چیزیں دنیا پہنچائیں, دنیا کی چیزیں پاکستان پہنچائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو بھی ایک ریلیف ملے گا, آمدن ملے گا ٹیکس کی صورت میں, اور آپ کے بچوں کو بھی روزگار ملے گا. اور کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں آپ کی مطلب گروتھ بڑھتی ہے. آپ دنیا کے ساتھ جب کاروبار کرتے ہو تو آپ کو جو ہے نا آپ کا ذہن اور کھلتا ہے. تو میں تو یہی مشورہ ہر نوجوان کو دیتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سب نوکریوں کے پیچھے پڑتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نوکری اپنی جگہ پہ,
لیکن کاروبار کی طرف آ جائیں، اچھے کاروبار کی طرف آ جائیں، نہ کہ مطلب ایسے کاروبار کی طرف کہ بس آپ کہیں کہ میں صبح انویسٹ کروں تو شام کو جو ہے نا مجھے پرافٹ ملے۔ کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ مطلب لانگ ٹرم ہوتے ہیں کچھ کاروبار، اس میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا قدم رکھ کے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ تو جب آپ جگہ بناتے ہو، آپ کی مارکیٹ میں ایک نام بنتا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر آپ کا کام مجھے امید ہے بہت اچھا چلے گا۔ دیکھیے سرمایہ کا تو کاروبار میں سرمایہ کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا۔ کاروبار آپ 1,00,000 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہو، کاروبار آپ 1 کروڑ روپے سے بھی شروع کر سکتے ہو۔ وہ ہماری ایک کہاوت ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ کاروبار کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ میں صلاحیت ہو، آپ میں ایک جذبہ ہو، تو آپ کم سے کم پیسوں میں بھی، کم سے کم رقم میں بھی، اماؤنٹ میں بھی آپ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ ہم تو ویلکم کرتے ہیں، ہم تو ایسے مطلب انویسٹر حضرات کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہماری کمپنی میں انویسٹ کریں۔ ہم اس کو مطلب جو ہے نا نئے سے نئے مواقع بھی دیں گے، نئے سے نئے کاروبار کی طرف اس کو مائل بھی کریں گے۔ تو میں تو ویلکم سب کو کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں، لیکن انویسٹ کرنے سے پہلے وہ کچھ سیکھیں گے تو پھر انویسٹ کریں۔ دیکھیے سکھانے کے لیے میں مطلب اپنے آفس کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے آفس آ جائیں، کچھ ٹائم ہمیں دے دیں، دیکھیں کہ کیا کام کیسے ہو رہے ہیں، سسٹم کیسے چل رہے ہیں، تو پھر اس بندے کو خود سمجھ میں آہستہ آہستہ آتا رہے گا۔ اب ایک دن میں تو بندہ مولوی نہیں بنتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھے گا تو اس کو خود پھر ذہن کھلے گا کہ نہیں ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مارکیٹ میں مطلب جا کے چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز میں مطلب کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ منگوا سکتا ہے، بلکہ خود جا سکتا ہے۔ ایران تو ہمارے 2 قدم کے فاصلے پہ ہیں، وہاں سے دنیا کی چیزیں آتی ہیں، لیگل طریقے سے لے آئیں، اس کی ڈیوٹی پے کریں اور اس کو پاکستان کے کسی کونے میں لے جا کے آپ بیچ سکتے ہو۔ ہماری خواتین بھی تو الحمدللہ مردوں سے کم نہیں ہیں، اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر بن سکتی ہیں، دیکھیے پائلٹ بن سکتی ہیں، تو کاروباری بھی بن سکتی ہیں، بزنس بھی کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ کئی خواتین بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں، بہت اچھے کاروبار چلا رہی ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہے۔